نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا بشك اور نہ ہم بے شک ہم نحنو ہم نے ہی نزلنا نازل کیا ہم نے الذکر ذکر کو. یہاں پہ الذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن. موسٹلی ویسے یہاں پہ نا ذکر سے مراد بس ٹرانسلیشن میں قرآن کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ ڈیفینیشن لکھیں ذکر سے مراد ہر وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی. آپ تک ہمیں جو کچھ پہنچا وہ سب ذکر میں آ جاتا ہے، قرآن بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی. کیونکہ قرآن کی دوسری آیات کے اندر آپ جب پڑھتے ہیں جیسے سورۃ طلاق کے اندر ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا جو ایسا رسول ہے جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھتا ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ذکر قرآن بھی ہے، ذکر حدیث بھی ہے. یہ بات جو ہے کلیئر کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بارہا یہی کہا ہے کہ اگر میری اتباع کرنا چاہتے ہو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ہوگا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پھر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ٹھیک ہے، تو ذکر مل کے بنتا ہے دونوں چیزوں سے. اکیلا قرآن ہم سمجھ نہیں پا سکتے، اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے حدیث کی. اور یہاں پہ نا 3 دفعہ تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اس ذکر کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب دیکھیے پہلی جو کتابیں آئیں ان کی حفاظت نہیں ہو سکی. اس کی ایک ریزن تو یہ تھی کہ کیونکہ یہ آخری کتاب تھی اور آخری کتاب محفوظ رکھی جاتی تو ہی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر لوگ اس سے سیکھ سکتے. تو ایک یہ سب سے بڑی اس کی بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی حفاظت فرمائی. اس کے علاوہ ایک اور چیز، منکرین حدیث جو ہے نا حدیث کا انکار کرتے، کیوں کرتے ہیں؟ ان کا ایک سوال سامنے آتا ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو لیا ہے لیکن حدیث کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، اس لیے اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو اگر ان سے پوچھا جائے دلیل دیں تو وہ اس آیت کی دلیل دیتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے. لیکن دیکھیں نا اللہ نے یہاں پہ قرآن کا ذکر نہیں کیا، یہاں پہ ذکر کا ذکر کیا ہے، ذکر کا لفظ استعمال ہوا. تو ذکر میں قرآن بھی آ جاتا ہے اور حدیث بھی آ جاتی ہے. اب دیکھیے قرآن کی حفاظت کا تو اللہ نے ذمہ لیا، ہم تک قرآن کی کتابیں قرآن ایک کتابی شکل میں موجود ہے، لیکن اللہ نے حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. آپ سوچ سکتے ہیں کبھی کسی بندے کی ایسی
بات جو ہے اس قدر محفوظ کی گئی ہو. آج تک دنیا کے اندر کتنے فلاسفر گزرے ہیں، لیکن کسی فلاسفر کی اتنی باتیں سیو کی گئی ہوں، ان پر عمل کروایا گیا ہو، پراپر ان کا پر کتابیں لکھی گئی ہوں. کیسے صحابہ نے، تابعین نے اتنی محنت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے محفوظ فرما دی. ہر وہ چیز جس کی پیروی اور اطاعت ضروری تھی انہوں نے ہم تک باتیں پہنچائی. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے. اللہ نے ہی ان کو وہ شعور اور وہ سب کچھ دیا تاکہ وہ انسانوں تک اور مسلمانوں تک، رہتی دنیا تک باتیں پہنچا سکے. پھر مسلمانوں کے دلوں میں رجال اور اصول حدیث کے علوم کا الہام بھی فرمایا کہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی زندگی کے حالات، یہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہیں یہ ایسے نہیں پہنچ گئی. جو حدیث بیان کرتے ہیں نا ان کی حالات زندگی کو بھی لکھا گیا تاکہ کہیں ان کی کسی بری خصلت کی یا جھوٹ یا شاذ ہونے کی وجہ سے یا زبان کی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے حدیث میں کوئی کمی بیشی نہ آ جائے. یہ کس نے کروایا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی حالات زندگی، ان کا قابل اعتماد ہونا یا نہ ہونا، ان کی سن پیدائش، ان کی وفات، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ وسلم کی طرف جو حدیث منسوب کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں. کسی نبی کی زندگی میں یا کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر ایسا ہے جس کے اس طرح سے اہتمام کے ساتھ باتیں محفوظ کی گئی ہوں. کیا آج ہم ہزاروں سال بعد بھی دین کو ویسے محسوس کر سکتے ہیں جیسے کہ اس وقت تھا؟ ہر چیز نوٹ کر کے ہم تک پہنچا دی گئی ہے. تو حقیقت کیا ہے کہ حدیث بھی محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، اور یہ دونوں الگ الگ نہیں ہے. حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کی بات کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے. اور نبی کی بات کو، اگر حدیث کو ہم قرآن سے الگ کر لیتے ہیں تو سمجھے ہم دین ہی مکمل نہیں کر رہے، ہمارا دین شبہ میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ قرآن کی تشریح حدیث سے ملتی ہے. اب دیکھیں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، ان سب کا حکم قرآن میں ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کسی لکھا ہے؟ حدیث میں. زکوٰۃ کے کیا مصارف ہے یہ تو بتا دیے، اس کی پرسنٹیج کیا ہے، اور باقی اس کے جتنے بھی اصول ہیں، روزے کے، حج کے، تو سب کی تفصیلیں کہاں موجود ہیں؟ حدیث کے اندر. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ صحیح اور ضعیف حدیث کے بارے میں کانسیپٹس موجود ہیں اور وہ بھی بتا دیے گئے، ان کو بھی علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا. لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ حدیث پہ کچھ صحیح اور کچھ ضعیف ہے تو ہم مانیں گی نہیں. اس کا ایک پراپر نالج ہے اور اس کو ہر کوئی مانتا ہے، ہر گروہ والا اس جسے آپ کہتے ہیں اصول حدیث. تو اس لیے اس پہ ذرا بات کرنا اس لیے ضروری ہے. کیونکہ جب بھی آپ کا کسی منکرین حدیث کے ساتھ تعلق یا کوئی بحث ہوگی، جیسے ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ جس طرح کے فتنوں کا دور ہے اور ایک ایک آیت کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے ہی ہمیں ٹریک لائن سے اتار دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ نا ہم آئندہ اس طرح بھی دیکھیں گے کہ کون کس آیت سے کیا مطلب نکالتا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں آلریڈی پتہ ہوگا کہ اس کا اصل میننگ یہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کو خود اس کا یہ نکالا. ایون کہ خاتم النبیین کی جب ہم انشاءاللہ آیت پڑھیں گے نا تو اس میں بھی خاتم النبیین کی آیت سے ہی نئے آنے والے نبی کی دلیل لوگ جو ہے وہ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو پھر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا. کم از کم ہم خود کو مینٹلی طور پر اور ہمارا جو اسلام کے بارے میں عقائد ہے وہ پختہ رہتے. بات کی سمجھ آ گئی ہے نا اس آیت کی؟ ویسے تو باقی انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
بے شک ہم نے ہی قرآن کو، ہم نے ہی حدیث کو، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے، اور آج ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق بھیجے ہم نے، من قبلک آپ سے پہلے، رسول، فی شیعی گروہوں میں، الاولین پہلے لوگوں کی، شیعہ، ان شیعی جو ہے نا، شیعتن، شیعتن، شین یا عین تا، شیعتن کی جمع ہے شیعہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ، ایسا گروہ جو ایک طریقے اور مذہب پر متفق ہو، ہاں وہ گروہ نیک ہو یا برا، لیکن یہاں پہ لفظ شیعہ بری جماعت کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورۃ انعام کے اندر بھی 159 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے، تو کسی بھی چیز میں بھی ان سے نہیں، یعنی اللہ کے نبی کا جلا تو اس دین میں سے کسی چیز میں بھی نہیں، یہ سارے جو ہے نا گئی گروہ جدا جدا فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ شیعہ کا لفظ جو ہے اچھے میننگز میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، سورۃ صافات آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، اور بے شک اس گروہ میں سے ابراہیم بھی ہے، تو یہ پازیٹیو میننگز کے لیے بھی اور نیگیٹیو کے لیے بھی، لیکن یہاں پہ نیگیٹیو میننگز کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے جٹلانے، ان کے مذاق اڑانے سے رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہر زمانے میں کفار نے انبیاء کسی طرح ہنسی مذاق اڑایا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، نہیں آیا کوئی بھی رسول مگر اس رسول نے آ کے لوگوں نے جو ان کے بارے میں باتیں کی ان کو برداشت کیا، سہا۔ تو اگر آپ پہ مشکل وقت آیا ہے تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے ٹیمپر کو لوز نہیں کرنا، اپنے آپ کو مینٹلی طور پر بھی، فزیکلی طور پر بھی اسلام پہ عمل کرنے پر آمادہ کرتے رہیں، اسلام کی یعنی ایک پریکٹس جو آپ کو دی ہے وہ کرتے رہیں، لیکن ان کے مزاق کی وجہ سے اپنا مشن نہیں چھوڑیں۔ ہمارے لیے اس میں بڑا اہم سبق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مزاج ان کا مضبوط تھا، اللہ کی بات ماننے والے تھے، تو ان کو پرانی جو چیزیں ہیں، پرانی واقعات امتوں کی، اس کے ذریعے تسلی دی جا رہی، تو جب کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بھی ایسے ہی ان قصوں سے، ان کہانیوں سے، اللہ کی بات سے خود کو تسلی دینے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہوں۔ پھر کہا کذالک نسلکہ فی قلوب، اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اس کو، کس کو، یہ جو ہو ہے نا، نسلکہ میں ہو، ہاپش ہو، اس کی دو طرح کی تفاسیر کی گئی ہیں۔ ایک گروہ نے کہا ہے کہ یہ ہو جو ہے ذکر کی طرف، اس کا مرجع ذکر ہے، الذکر، نسلکہ ہم داخل کرتے ہیں اس کو، کس کو، ذکر کو، اس کا مرجع ذکر بتایا گیا، فی قلوبی، دلوں میں۔ تو اگر اس کا مرجع یہی ہو، ذکر ہو، تو اس کی تفسیر اس طرح سے ہوگی کہ ہم مجرموں کے دلوں کے اندر ذکر کو داخل کرتے ہیں، پھر وہ اس کو اچھی طرح سنتے بھی ہیں اور اچھی طرح اس کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن لا یؤمنون بہ، اس پر ایمان نہیں لاتے، وقد خلت سنت الاولین، ایسے پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے،
ایسے کرتے آ رہے ہیں، سم بکم عمیون ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں سمجھتے بھی ہیں، لا یفقہون، لیکن سننے دیکھنے کے باوجود لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، ایمان لانا ان کی نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ تھی پہلی تفسیر۔ دوسرا جو گرانا نے کہا کہ ہو جو ہے، ہو اس کا مرجع ہے یستہزئون، ٹھیک ہے، کہ اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اس کو دلوں میں، یعنی وہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا، ہم ان کے مذاق اڑانے والی ہی اس کو ان کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی ان کے سامنے بات کی جاتی ہے وہ مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ یعنی استحاضہ و کفر کی طرف ہو ضمیر جو ہے وہ لوٹ کر جا رہی ہے۔ تفسیر کیا ہوئی کہ مجرموں کے جرائم کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر کفر اور استہزاء داخل کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے نازل کردہ ذکر پر بالکل بھی ایمان نہیں لاتے بلکہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اور پہلے لوگوں کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ تو دونوں تفاسیر ٹھیک ہے، دونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پہلی میں کیا کہا کہ قرآن داخل ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ دوسری تفسیر کے مطابق کہ ان کے دلوں، اللہ نے یہ جو مجرم لوگ ہیں ان کو یہ سزا کے طور پر یہ چیز دے دی ہے کہ ان کی سزا ہے کہ قرآن کیا تو ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتا بلکہ ان کے دلوں میں ہنسی مذاق داخل ہو گیا، ہر بات کو ہنس کے ٹال دینا، مذاق کر کے ٹال دینا، سیریس لینا، نان سیریس انسان ہے، ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور یہ تسلی ہے، آپ پریشان نہ ہو، قد خلت سنت الاولین، یہ ایسا طریقہ پہلے لوگوں کا گزر چکا ہے۔ ولو فتحنا، اللہ کہتے ہیں اگر آپ ان کے لیے کوئی آسمان سے دروازہ بھی کھول دے، فظلوا، تو شروع ہو جائے فی اس میں یا رجوع چڑھنا، یعنی وہ دروازہ کھلے، آسمان پھٹے دروازہ بنے، وہ کھلے، سیڑھیاں چڑھے اور جا کے دن کے اندر یہ سارا سسٹم، یہ ساری چیزیں دیکھیں، پھر بھی وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ظلہ اور باتا، ظلہ دن کو کہتے ہیں اور بات کہتے ہیں رات کو، تو یہاں پہ فظلو استعمال ہوا نا، مطلب دن میں چڑھنا شروع ہو جائے۔ تو اب ہے کہ ایک عجیب انداز میں ان کی ہٹ درمی اور ان کی ہر دلیل دے کر ایمان نہ لانے کا بیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے آئے، اس کے علاوہ صرف ان کا مطالبہ فرشتے لانے کا نہیں، اگر اسے بڑھ کر صبح یعنی دن کے 12 بجے روشنی کے اندر سب کے سامنے ہم آسمان کے دروازے کھول دیں اور یہ لوگ سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھنے لگیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آپ نے کہنا یہاں پہ صبح کی بات کیسے ہوئی، تو آپ کو کیا لفظ بتایا گیا، غلہ، فغلو، شروع ہو جائے صبح کے وقت، تو غلہ کہتے ہیں کس کو، دن کو، ٹھیک ہے، بس وہ دن میں چڑھتے رہیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، شوق ہے ہی نہیں، جذبہ ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ایمان لے کے آ سکتے۔ جس دل تک بات چلی جائے وہ ایمان کیسے نہیں لا سکتا۔ آپ اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ بات ان کے دل تک پہنچ جاتی ہے، جا کے نوک بھی کرتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے وہ اپنی پرانی محفل اور مجلسوں میں جاتے ہیں ان کے لیے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں شعور دیا، ہمیں لگتا ہے کہ قرآن جس کے دل میں آ جائے تو قرآن تو ہلچل مچا دیتا ہے اور تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ کا انعام ہے ہم پر۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن ان کے دلوں تک پہنچتا بھی ہے، ایمان کی تو فکر ہی ان کو ملی، ایمان نہیں لے پائے وہ اللہ تعالیٰ سے۔ کیونکہ ایک اللہ کی طرف سے ان کے مقدر میں نہیں لکھا، اور دوسرا ان کا شوق بھی نہیں، وہ چاہتے بھی نہیں ہیں، وہ اپنی دنیا نہیں چھوڑ سکتے۔ اپنے لوگوں کو دیکھیے، اپنی کلاس فیلوز میں دیکھیے،
ضرور کہیں گے ہاں یہ آیت مجھے بھی اٹریکٹ کی، مجھے بھی مزہ آیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اگلی لمحے ان کی وہی بندہ جو قرآن کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، ابھی میرے ذہن میں خود ایک تصویر بن رہی ہے کہ ایک لڑکی آتی ہے ہر بار قرآن کی طرف جب وہ معاشرے کے ہاتھوں ٹوٹتی ہے اور قرآن سیکھنا بھی چاہتی ہے، قرآن کے بارے میں محبت بھی ہے، قرآن کی اہمیت کا بھی پتہ ہے، قرآن کی باتیں دل کو بھی چھوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ قرآن نبی نازل ہوا اور انہوں نے تھام لیا اور اب جو ہے نا ان کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن 2-3 دن ہی گزرتے ہیں تو وہ پہلی ساری روش دوبارہ سے بالکل ویسی ہی اسلام کی جو ریچولز ہیں اس کو دور دور تک بھی اپنی زندگی میں نہ لانا، تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ لا یؤمنون۔ اللہ بعض اوقات ہمارے جرائم اتنے بڑھ جاتے ہیں، اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ذکر کی سمجھ ہو پھر بھی ایمان نہیں مل پاتا، ہمیں توبہ کرنی پڑتی ہے پکی، توبہ النصوح۔ تو جب ہم بار بار توبہ کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں اپنے جرائم کے پاس، تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ذکر کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ اس لیے اپنے لیے خصوصی دعا یہ کرتے رہنا چاہیے کہ کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ یہ لوگ بھی ایسے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی دروازہ اوپن کر دیا جائے اور اس دروازے میں وہ چڑھنے بھی لگے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لقالو، البتہ وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں اتنا بڑا معجزہ دے کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اچھا واقعی یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن کون سے محروم اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں مانیں گے؟ کہیں گے انما سکرت، مدہوش کر دی گئی ہے۔ البتہ وہ کہیں گی بے شک مدہوش کر دی گئی ہیں ابصارنا، نگاہیں ان کی۔ لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، ہم تو لوگ ہیں سحر زدہ، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے بھی لوگ ہوتے ہیں، یقین جانے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ قرآن پڑھ کے جب لوگ سیدھی راہ پہ آتے ہیں نا تو پتہ کیا کہا جاتا ہے، ان کو جو قرآن پڑھا رہے ہیں نا انہوں نے تو ان کا برین واش کر دی، اس طرح سے کہا جاتا ہے یہ تو بات ہی نہیں سنتے، انہوں نے تو زندگی بدل دی ہے، ماں باپ کا کہنا ہی نہیں مانتے۔ جب ماں باپ شرک کی طرف بلاتے ہیں تو ماں باپ کا جب کہنا نہیں مانا جاتا تو پھر وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، ان کا برین ہی واش ہو گیا ہے، کا تو نظریہ بدل دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی دیکھیں طریقہ کس کا تھا، اس وقت کے مشرکین کا۔ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اگر ایسا ہم کریں گے نا تو یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے، ہم نہیں مانیں گے، جادو کے ذریعے ہماری آنکھیں بند ہو گئی۔ سورۃ القمر آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قیامت بالکل قریب آ گئی اور چاند پھٹ گئے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں یہ لوگ تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے یا ہمیشہ سے چلا جانے والا ہے، اس میں تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ تھا طریقہ پہلی امتوں کا، پہلی قوموں کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتی رہی۔ آج کل ہمیں نا جو آیات ملی، کل بھی جو ہم نے سیکھا، آج بھی، دراصل ہمارے لیے اس میں لرننگ پوائنٹ سے زیادہ حقیقتیں ہیں جو ہمیں معاشرے میں فیس کرنی پڑتی ہیں یا پھر آئندہ آنے والے دنوں میں فیس کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمارے جواب تیار ہو رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھے کہ آپ کی جو کلاس شروع ہوئی ہے نا، اب آپ جو بڑے ہو گئے
تو اب آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے بات کرنے کے لیے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ حجر سے ہی جو 14 سے واقعی فیلنگس ہماری تھوڑی بڑا بڑا والی کہ اس میں اب ہم اپنے لیے کچھ دلیل لیں گے، دلائل اکٹھے کریں گے تاکہ جب کبھی کسی کے ساتھ بحث ہو ہم بات کر سکیں، ہمیں آیات یاد ہو. مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، البتہ تحقیق بنائے ہم نے آسمان میں بروجن کئی برج. بروج کہتے ہیں برج کی جمع ہے بروج. بروج کہتے ہیں بڑے بلند و بالا اور مزین قلعے یا محل کو کیا کہتے ہیں؟ بروج. اسی لیے چاند کو یعنی آسمان پر جو سیارے ستارے ہیں ان کو کیا کہا گیا ہے؟ بروج. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز کے لیے قرآن میں لفظ میں استعمال ہوا، یہ روٹ پر باراجی. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہا گیا کہ پہلی جاہلیت کے زمانے کی طرح کی عورتوں کو کی طرح خود کو مزین نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا، یعنی جیسے وہ سجتی سورتی تھی خوبصورت کے لیے مزین ہو کر. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ یہ جو ہم شادیوں بیاہوں پہ تیار ہوتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں اور اپنی تشہیر کرواتے ہیں، خود کو مزین کرتے ہیں، تو ہم دراصل برج بن کے گئے ہیں، ایک محل اور قلعہ بن کے گئے ہیں جو سب کو نظر آتا ہے. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا نا، اس کا بھی روٹ پڑ یہی ہے. اب مطلب یہاں پہ کیا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے لوگوں کی حقیقتیں بتانے کی اب آیات رسالت کے بعد اب توحید کا بیان شروع ہو رہا ہے. اللہ کی توحید کے دلائل ہمیں ملیں گے. سب سے پہلے اللہ نے عالم بالا کا ذکر کیا، آسمان کیا ہے آسمان میں، پھر اللہ نے اس کے بعد زمین کا، پھر اس کے درمیان جو چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد آدم اور ابلیس کا ذکر ہم پڑھیں گے. تو اللہ نے سب سے پہلے بیان کیا کہ ہم نے آسمان میں عظیم الشان اور نمایاں برج بنائے، یعنی ستاروں کے نمایاں جرمٹ، سورج اور چاند کی منازل جس سے رات کو ٹھنڈک والی روشنی اور دن کو تیز روشنی اور حرارت کے حصول کے لیے لوگ سورج کو استعمال کرتے ہیں، سورج کی روشنی کا فائدہ حاصل کرتے ہیں. پھر اس سے اور کیا فائدے ہوتے ہیں، دن، مہینے، سال، ان کا تعین کیا جاتا ہے. پھر انسان سورج اور سیاروں ستاروں سے، اب دیکھیے سورج کی وجہ سے کتنے پودوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو کتنی خوراک ملتی ہے، اور یہ سورج کی روشنی کتنی ضروری ہے انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی. سیاروں ستاروں کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، چاند کی وجہ سے سمندر کے اندر جو لہریں اٹھتی ہیں اس کا کتنا فائدہ ہے، مد و جزر، ایسے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کس کی ہیں، کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، بے شک ہم نے بنایا، ہم نے آسمان بنایا، اس آسمان کے اندر میں کئی برج بنائے. وَزَيَّنَّاهَا، اور مزین کیا ہم نے اسے، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. یعنی اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس دنیا کے اندر، اللہ نے ہر چیز کے اندر ایک حسن رکھا ہے، ہر چیز کے اندر ایک خوبصورتی ہے، لیکن دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے. ایون کہ اگر کوئی خبشی ہے نا، اس حبشی کے اندر بھی ایک حسن ہے اس کا اپنا. یہ تو ہمارے ذہن کے اندر چیزیں بنی ہیں نا، اللہ نے ہر چیز کو بہت احسن انداز میں بنایا. اور صرف آسمان پر ہی موقوف نہیں ہے، لامحدود قدرت ہے جو بھی اللہ نے پیدا کی. چھوٹے سے کیڑا بھی لے کر بڑی مخلوق، سب کچھ اللہ نے خوبصورت بنایا. سجدہ کے اندر آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین،
کہ جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی، اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی، تو ہر چیز اللہ نے احسن کل شیء، ہر چیز خوبصورت بنائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اللہ نے انسان کی صورت کو بھی بہت خوبصورت بنایا، ایک پراپر پیمانے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی ان قدرتوں کو، ان خوبصورتی جو اللہ نے چیزوں کے اندر رکھی ہے، ان کو محسوس کرنا چاہیے، اور پھر ان پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرا اور بند سنور کے رہنے کو پسند کرتے تھے۔ کیوں؟ فرماتے تھے اللہ کے نبی دلیل کیا دیتے تھے؟ دلائل اکٹھے کرنے ہیں نا، دلیل کیا دیتے تھے اللہ کے رسول؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر یہ جوگی بن کر، راہب بن کر، بے وقوف صوفی، گندے اور بد زیب کپڑے پہن کر اس طرح رہنا پسند نہیں کیا گیا۔ اسلام خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور خوبصورتی کس میں ہوتی ہے؟ صفائی میں، پاکیزگی میں۔ بندہ جتنا مرضی خوبصورت ہو، اس کے کپڑے گندے ہوں، پھٹے پرانے ہوں، تو کیا وہ بندہ پیارا لگ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ چیزیں کتنی ہی سادہ کیوں نہ ہو، لیکن صاف ستھری ہوں تو وہی چیزیں ان کے اندر ہی بیوٹی ہوتی ہے۔ تو اسلام لقد جعلنا فی السماء بروجا وزیناها للناظرین، البتہ ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے، اور اس کے بنانے کی بہت سی ریزنز ہیں، اس میں بہت سے فوائد ہیں، لیکن اللہ نے اس کا ایک فائدہ انسان کے سامنے بھی رکھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، انسان کی آنکھیں خوبصورتی کو پسند کرتی ہیں، تو اللہ نے اس کا جو پوائنٹ اندر سے نکالا، وہ کیا نکالا کہ دیکھنے والوں کے لیے ہم نے اس کو مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے، کہ آسمان کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو کتنی خوبصورت لائٹس لگتی ہیں نا، آسمان کا نظارہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ اور پھر مصنوعی روشنیوں کے بنا آسمان کو دیکھنا کتنا ہمیں مزہ بھی دیتا ہے، آنکھوں کو سکون پہنچتا ہے۔ تو خوبصورتی کسی بھی چیز کی، خاص طور پہ قدرت کی جو خوبصورتی ہے نا، یہ انسان کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کرتی ہے۔ اس لیے قدرتی مناظر کے ساتھ ہماری آنکھوں کا کنیکشن ضرور ہونا چاہیے۔ یہ اپنی اسائنمنٹ لکھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے نا سب۔ اب تو ہم موبائل دیکھنے کتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم قدرتی مناظر کی طرف، آسمان کے نیچے بھی بیٹھے ہوں گے تو ہم موبائل ہی یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کا ہے، ایک ہماری ویکنیس بن گئی ہے موبائل، ہم اچھا استعمال کریں یا برا۔ ہم پازیٹیو یوز کرتے ہیں یا نیگیٹو، یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن ہم حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ ہم یہاں ان چیزوں سے بہت دور ہو گئے، غور و فکر سے، تدبر سے، تفکر سے، اس ایک موبائل کی وجہ سے۔ تو لیکن ہمیں واپس اپنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان سے انجوائے اپنے آپ کو کروانا چاہیے، لطف اندوز ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو خوبصورتی آسمان میں رکھی ہے یا باقی چیزوں میں رکھی ہے، اس کو فیل کرنا ہے۔ ایک یہ چیز، اور ایک یہ کہ یہ جو حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اسلام کے اندر راہب اور صوفی اور اس طرح جو لوگ جوگی وغیرہ پہن کر، یہ بھی ایک ہمارے پاس آج اپنے ایک دلیل ہے۔ اس طرح کے بھی لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں نیک، ایون کہ کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے، اور کہتے ہیں کہ ہم 1 سال ہو گیا نہائے بھی نہیں۔ اب دیکھیے، اس بندے سے کراہت محسوس ہونی چاہیے یا اس بندے کا تقوی محسوس ہونا چاہیے؟ اسلام تو ہر جمعہ کو
نہانے والوں کو پسند کرتا ہے، اور غسل سنت ہے اور اس کا اتنا اجر بھی ہے۔ اسلام تو صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کولی کرنا، مسواک کرنا، زیر ناف کی صفائی اور بغل کے انڈر، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ سب صفائی کے لیے ہے، تو اس کو تو اتنا پسند اور خوبصورت کہا گیا، اور اس پہ اجر ہے، اور نہ کرنے سے اللہ کی سے پوچھ گیچھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو خود بھی دیکھنا چاہیے، اور ایسے لوگ بھی جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو شریک بنایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو پیر کہا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو پہنچی ہوئی سرکار اور ان سے دعائیں کروائی جاتی ہیں۔ تو خود ہمارے پاس اللہ نے ذہن دیا ہے، اب تو ہم بڑے ہو گئے، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کائنات کا حسن دیکھنے، اور پھر جو کائنات کی اندر چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ان پر غور و فکر کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ بالکل، ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے لیے سب چیزیں خوبصورت بنائی ہیں۔ اللہ ہم سب کو حق تک پہنچنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں علم اتنا خوبصورت عطا کر دے، اللہ اتنا گہرا علم ہمیں عطا کر دے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے مطمئن کر سکیں، اور پھر ہم بحث بھی کر سکیں، مدلل بحث جس کے اندر دلیل ہو، اور اس کا مقصد دوسروں کو نیچا دکھانا بالکل بھی نہ ہو۔ مقصد کیا ہو اس کا؟ حق تک لوگوں کو لے کے جائے۔ کبھی بھی آپ کی کسی کے ساتھ بحث ہوتے تو یاد رکھیے کسی کی بھی ذات کو ٹارگٹ نہ بنائے، انا کو ٹارگٹ نہ کرے، اور نیت خالص ہو کہ اللہ میری بات کی وجہ سے اس کو حق بات کا پتہ چلے، میری وجہ سے قرآن کی بات اس تک پہنچ جائے۔ بالکل بھی اس کو بڑی محفل کے اندر رسوا کرنا اور خود جیتنا، یہ شوق ہوگا تو آپ جیت تو جائیں گے، مگر لوگوں کے دل فتح نہیں کر سکیں گے، اسلام تک نہیں لے کے آئیں گے۔ تو کوشش کرنی ہے ہم نے حق بات پہنچائیں گے، جو دلائل اللہ ہمیں اب دے رہے ہیں نا، دلائل ہمیں مل رہے ہیں، ان دلائل پہ مزید تدبر کرنا ہے، اور تدبر کرنے کے بعد پھر ان کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔